جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پہ قبضہ کر لے، پھر پورے انسان پہ قبضہ کر لے، اس کے تمام اعضاء کو اپنی مرضی کے مطابق نافرمانی لڑائی جھگڑوں میں استعمال کرے۔ عقل اور شریعت کی مثال پہرے دار محافظ کی سی ہے۔ اب دشمن جو شیطان ہے وہ قلعہ یعنی دل کی حفاظت کی صرف ایک صورت ہے کہ محافظ اور پہرے داروں کے ذریعے ان گزرگاہوں کی دروازوں کی حفاظت کی جائے جہاں سے قلب میں داخلہ ممکن ہے۔ قلب کے دو بڑے دروازے ہیں، ایک غصہ ہے، ایک شہوت ہے، خواہش ہے۔ غصہ یعنی غصے سے عقل جو پہرے دار ہے، وہ محافظ ہے، وہ مغلوب ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب پہرے اور محافظ کمزور ہو جاتے ہیں، اب شیطان کا لشکر حملہ کرتا ہے اور دل پر اپنا قبضہ جماتا ہے۔ پھر جب انسان کے دل دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر شیطان، یہ امام غزالی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، پھر شیطان انسان سے اس طرح کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ انسان ہے یہ اتنا سمجھدار آدمی، یہ اس نے ایسی گھٹیا بات بول دی، اتنا سمجھدار آدمی، اس نے اتنی گھٹیا حرکت کر دی، نہیں جی یہ سمجھدار تھا، یہ اب سمجھدار رہا نہیں ہے، غصے کے بعد اب یہ سمجھدار نہیں رہا، پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیے اب تک کی بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جذباتی رویے یہ سبب ہوتے ہیں لڑائیوں کے، اور جذباتی رویے کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ غصہ۔ اور جب غصہ، اور وجہ کیا ہے غصے سے کیوں جذباتی رویے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل اور شریعت اب نہ عقل کا فیصلہ کرتا ہے نہ شریعت کا فیصلہ کرتا ہے، اب وہ اپنے جذبات پر فیصلہ کرتا ہے، اور اکثریت ہماری یہی حال ہے۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گیند کی طریقے سے شیطان ایسے انسان سے کھیلتا ہے، ہر وہ کام کرواتا ہے، ہر وہ بول بلواتا ہے، ہر وہ حرکت کرواتا ہے جو شیطان چاہتا ہے انسان نہیں جاتا۔ اسی بات کی میں وضاحت آپ سے قرآن میں کرتا ہوں۔ قرآن کو دیکھیے، یہ ہم نے امام غزالی رحمہ اللہ کی بات دیکھی۔ قرآن کی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس تین باتوں کا حکم دیا، عفو درگزر کا، اچھی بات کا، جاہلوں سے درگزر کرنے کا۔ ان سب کا اگر خلاصہ نکلے تو یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی باتیں تمہیں بری لگیں گی لیکن تم جذباتی مت ہونا۔ ان تینوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ لوگوں کی باتیں تمہیں بری لگیں گی لیکن تم جذباتی مت ہونا۔ ایک دم آگے اللہ پاک نے کیا کہہ دیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ لیکن دیکھو شیطان تمہیں جذباتی کرے گا، شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں، شیطان تمہیں ورغلائے گا، اکسائے گا، اور تمہیں جو ہے نا جذباتی بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے بھی کہہ دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ جذباتی رویوں کی بنیاد وہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، شیطانی وساوس ہوتے ہیں، اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ اسی کو ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم، قرآن پاک میں عجیب آیت ہے، بہت غور سے دیکھیے گا۔ آج جو ہم نے سبب بیان کیا اس کی بنیاد بھی یہی آیت ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ میرے بندوں سے کہیے بھلی بات کیا کریں، اپنے اچھے بول اختیار کیے جائیں، الفاظ آپ کے اچھے ہوں، گفتگو آپ کی اچھی ہو، رویہ آپ کا اچھا ہو، آپ غلط بات نہ کیا کریں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان آپ سے کروائے گا۔ شیطان ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان ہی تو فساد ڈالتا ہے، وہ آپ سے برے بول بلوا کر، جذباتی رویے اور برے بول بلوا کر شیطان فساد ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں نے اس آیت کی تفسیروں میں غور کیا تو چلیے آگے، تو مفسرین نے لکھ دیا اکثر لڑائیاں جذباتی بول کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور شیطان جذباتی بول، بد کلامی، تلخ کلامی کے ذریعے سے فساد کا بیج بوتا ہے، فساد کا بیج بوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ دوسرا بڑا سبب، آپ نے کئی مرتبہ موتائی جلیل صاحب سے سنا ہوگا، جتنی لڑائیاں ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ زبان ہے، زبان کا بول ہے، زبان کے لہجے ہیں، یہ تلخ کلامیاں ہیں۔ پیچھے لڑائیاں، بہت ساری لڑائیوں کے پیچھے مال نہیں ہے، ان میں سے صرف کیا ہوا، ایسا بولا کیوں، ایسا کہا کیوں، یہ کیوں کہا، اس انداز سے کیوں کہا۔ تو قرآن حدیث سے ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ لڑائیوں کا بڑا سبب ایک وہ انسان کے جذباتی بول ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جذباتی بولوں کا بڑا سبب غصہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کھو جاتی ہے، انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جی چلیں
زبان تلوار کے وار کی طرح ہے. اسی وجہ سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ باتیں ملیں گی. ایک ایسا فتنہ آئے گا جو بہرا ہوگا, گونگا ہوگا, اندھا ہوگا, جو کوئی اسے جھانک کر دیکھے گا وہ اسے بھی اچک لے گا. اس فتنے میں زبان کو بے مہار چھوڑ دینا تلوار کے وار کی طرح ہے. فتنوں میں لڑائی, فتنوں میں بس اوقات آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی بات ہے, گھر میں تھوڑی سی رنجشیں ہیں, ایک آدمی کے بول نے وہ آگ لگائی جو بڑی بڑی چیزوں نے آگ نہیں لگائی. یہ زبان ہے جو انسان سے کرتی. فتنے کے اندھے بہرے ہوں, گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے فتنے میں مبتلا لوگ تعصب, ڈرنے, جہالت کی وجہ سے حق بات دیکھنے, سننے, سمجھنے سے قاصر ہوں گے. اور قاصر ہوں گے, وہ کسی زبان سے ایسی بات سننا گوارا نہیں کریں گے جو ان کے نظریے مرضی کے خلاف ہو. نیز زبان کو بے مہار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے لوگ جھوٹی باتیں, پروپیگنڈے ادھر سے ادھر نقل کر کے فتنے کی آگ کو بھڑکائیں گے. تو یہ زبان ہے جو فتنے پیدا بھی کرتی ہے, فتنوں کو بھڑکاتی بھی ہے, اور فتنوں میں انسان کو مبتلا بھی کرتی ہے. کسی بھی واقعے کے بعد میڈیا اینکرز, تبصرہ نگاروں اور سوشل میڈیا پر موجود لوگوں کی زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں. عواقب اور نتائج سے بے بہرا ہو کر جھوٹے الزامات, اندازے لگاتے ہیں, پروپیگنڈوں کی خوب تشہیر کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات, فتنے جنم لیتے ہیں. لہذا نازک ترین حالات میں اس حدیث پہ عمل کرنا ہے, اپنی زبان کو لگام دینا. جذباتی رویوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں اللہ پاک جوڑنے والا, امت میں اتحاد والا بنا دے. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. کہتے ہیں کہ بہت سے تعلقات ختم ہونے کی, خراب ہونے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک صحیح بول نہیں پاتا, دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا. کہتے ہیں الفاظ کے دانت نہیں ہوتے, لیکن جب کاٹتے ہیں تو درد بہت ہوتا ہے. جی آگے چل. زبان کے وار دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں. زبان سے نکلی ہوئی نامناسب بات پتھر سے زیادہ سخت ہوتی, ایلنے سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے, آگ کے انگاروں سے زیادہ گرم ہوتی, مہلک زہر سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ جذباتی رویے, یہ ایک زبان کے وار سے کیا کچھ ہوتا ہے. ایسی کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ آپ کے بزنس کو بھی زخمی کر دیتے ہیں, اور انسان کو الفاظ کی وجہ سے انسان کو کاروباری بھی بہت سے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں. ایک اچھا مضمون تھا, میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ چھوٹے سے بول ہوتے ہیں لیکن اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں. مثلا بعض اوقات انسان بول دیتا ہے بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, تو دانا یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کہنا چاہیے آپ کو کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو پھر انسان کو کیا کہنا چاہیے کہ آدمی کو اس طرح کی بات ہو جائے تو آدمی یوں کہہ دے کہ بھئی آپ اس بارے میں فلاں سے بات کر لے تو زیادہ اچھا ہے. دیکھیں نا, بول ایک ہی ہے, آپ نے بس ایک بات کہہ دی بھئی یہ کام کر دیں, آپ یہ کام کر دیں, یہ فائل نکال دیں, یہ اٹھا دیں, یہ وہاں رکھ دیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی بول ہے, لیکن اس بول نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسی کہتے ہیں بس اوقات انسان کہتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان کہتا ہے, یہ نظر شاید نہیں آ رہا, لیکن ہم تو ہمیشہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. کوئی کام کہا گیا, کوئی طریقہ بتایا گیا, نہیں جناب بھئی آپ ایسے نہ کر لیں, آپ یہ کام ایسے کر لیں, تو انسان کہتے ہیں نہیں ہم تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. یہ انسان اکثر اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ آدمی کو اس موقع پہ یوں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ ایک مختلف طریقہ ہے, کہ آپ مجھے اس سے بہتر طریقہ بتا سکتے ہیں؟ بول ایک ہی ہے, لیکن نتائج دونوں کے مختلف ہیں. بعض اوقات انسان کہتا ہے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں کر سکوں. یہ بھی بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا, لیکن اس کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے, وہ آپ کام نہیں کر سکتے, لیکن اس کی نفی, اس کو منع کرنے کا انداز غلط ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر کیا کہنا چاہیے؟ انسان یہ کہتے بھئی مجھے تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں, یا آپ مجھے کوئی دوسرا متبادل بتا سکتے ہیں؟ وہی بات ہے, لیکن انداز کہنے کا مختلف ہے. اسی بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے کہ صرف 1 منٹ میں, تو کبھی صرف 1 منٹ کی بجائے اگر آدمی یوں کہہ دے کہ بھئی مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ اجازت دے دیں, جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں فارغ ہو کے یہ کام کر دوں گا, یا میں فارغ ہو کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. ایسے بہت سارے بول ہیں. انسان کہتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی, اور بس اوقات یہ کہہ دیتا ہے, منہ پہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو سب غلط ہے, تم تو غلط ہو. اس کی بجائے اگر آدمی یوں کہہ دے بھئی میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے, اگر کیا خیال ہے آپ کا, پوری بات کہہ دی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ کیا خیال ہے آپ کا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کے بول